عیش و مستی میں رات گزار رہے ہیں، شراب ہے، کباب ہے۔ جب واپس آ جاتے ہیں تو حضرت امام حسین پوچھتے ہیں کہ شہزادے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان وہ سارے مستی میں ہیں، سارے شراب میں ہیں، سارے کباب میں ہیں، عیش و عشرت میں رات بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ علی اکبر کچھ اور بھی دیکھا؟ کہا کہ بابا اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں گزر رہا تھا تو ایک مائی پردہ نشی وہ برقع اوڑے چادر لیے زمین کو صاف کر رہی ہے، زمین کو صاف کر رہی ہے۔ فرمایا علی اکبر بس خاموش ہو جا۔ کہا ابا جان بتائے تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے علی اکبر خاموش ہو جا۔ کہا ابا جان بتا دے بابا جان، دل مچل رہا ہے یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اے علی اکبر تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون تھی؟ وہ تیری نانی فاطمہ تھی کہ جو اس زمین کو صاف کر رہی تھی کہ صبح علی اکبر کا لاشا یہاں گرنا ہے، صبح علی اصغر نے یہاں پہ تڑپنا ہے، صبح قاسم نے یہاں پہ جان دینی ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ تھی۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی اکبر تیار ہو کے آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابا جان اب سارے فدا ہو گئے، سارے فدا ہو گئے، ایک ایک کر کے گلشن زہرا کے پھول مرجھا گئے۔ ابا جان میں جوان ہوں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری موجودگی میں آپ جا کر شہید ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں جانا چاہتا ہوں شہادت پیش کرنے کے لیے۔ اب علی اکبر کی شہادت تھی، حضرت امام حسین نے ساری شہادتوں کو سینے سے لگا کے اٹھایا تھا۔ جو بھی شہید ہوا حضرت امام حسین خود اٹھانے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، لیکن حضرت علی اکبر یہ جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر وہ تھے کہ جنہیں دیکھ کر آقا علیہ السلام کی یاد آ جاتی تھی، اور جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی یاد میں بے قرار ہوتے تھے تو حضرت امام حسین کے گھر آ کر درخواست کرتے تھے کہ ذرا شہزادہ علی اکبر کو باہر نکالو، ہم اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ علی اکبر جب شہادت کے لیے جاتے ہیں، شہادت کے لیے جاتے ہیں، جا کر کئی لوگوں کو فلا فی النار کرتے ہیں، فلا فی النار کرتے ہیں۔ جب یزیدی دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے یہ اس طرح تو نہیں ہمارے قابو آئے گا، سارے مل کر حملہ کرتے ہیں، سارے مل کر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، حضرت امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا میں جہاد سے نہیں ڈرتا، قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، میرے ہاتھ میں حیدری خون ہے، اے بابا لیکن فقط 2 گھونٹ پانی تو پلا دو نا، اے بابا بہت پیاس لگی ہے، فقط 2 گھونٹ پانی پلا دو، سارے یزیدی لشکر کو تخت و تاراج کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا پانی تو میں نے بھی کئی دن سے نہیں دیکھا، اگر پانی ہوتا تو پھر علی اصغر خیمے میں کیوں تڑپ رہا ہوتا، اگر پانی ہوتا تو پھر سکینہ عباس کی منتیں کیوں کر رہی ہوتی، اگر پانی ہوتا تو پھر شہر والوں کے لب کیوں پیاسے ہوتے، اگر پانی ہوتا تو پھر زینب کا کلیجہ کیوں جل رہا ہوتا۔ اے بیٹا پانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ قریب آؤ۔ حضرت علی اکبر جب قریب آئے تو فرمایا نانا مجھے زبان چسایا کرتے تھے۔ ارے علی اکبر قریب آ، زبان نکالی، وہ خشک زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں دے لی، کہا بیٹا چوس لے اس زبان کو، میرے نانا نے مجھے منتقل کیا تھا، جا میں تجھے مقتل میں منتقل کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر اس پیاس کو بجھانے کے لیے حضرت امام حسین کے پاس آئے تھے، واپس مڑے، اس شان سے حملہ کیا کہ یزیدی بھیڑوں کی طرح بھاگتے کے۔ راوی لکھتے ہیں، ابن اساکر نے بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت
علی اکبر جنگ کر رہے تھے تو جنگ کے دوران بادل اڑ رہے تھے دھول کے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کا کیا حال ہے، لیکن فقط اندازہ لگاتے تھے کہ جب یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح بھاگتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے کہ اللہ کے شیر نے یہاں پہ حملہ کیا ہے، سمجھ لیتے۔ وہ علی اکبر، پھر ایک شکی نے حضرت علی اکبر کے سینہ اقدس میں نیزہ گاڑ دیا، نیزہ گاڑ دیا۔ علی اکبر گھائل ہو کے گرے، گھائل ہو کر گرے۔ حضرت امام حسین کی طرف منہ کر کے کہا یا ابتا، اے میرے ابا جان ادرکنی، آپ کا بیٹا اب اس دنیا سے جانے لگا ہے، آئے مجھے سنبھال لے، آئے مجھے پکڑ لے۔ حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے حضرت علی اکبر کے تڑپتے ہوئے لاشے کے پاس پہنچے، سر اپنی گود میں لیا، چہرہ گرد و غبار سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد حضرت علی اکبر عرض کرنے لگے کہ بابا اگر یہ نیزہ سینے سے نکال دے بڑا درد دے رہا ہے تو میں پھر اپنی جان کو ایک دفعہ آپ پہ نثار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین نے وہ نیزہ سینے سے نکالا، ایک خون کا فوارہ ابھرا اور حضرت علی اکبر نے وہاں جام شہادت نوش کر۔ اس وقت حضرت امام حسین کی جو عمر مبارک تھی 56 برس 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور راوی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کے سر یا داڑھی کا ایک بال سفید نہیں تھا، لیکن جب اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہیں نا تو جب اوپر اٹھتے ہیں داڑھی کے بال بھی سفید تھے، سر کے بال بھی سفید تھے۔ اب سینے سے لگا لیا لاشے کو، سینے سے لگا کے چل پڑتے ہیں، خیموں کی طرف آتے ہیں، خیموں کی طرف آتے ہیں، ادھر زینب منتظر ہیں، ساری شہادتیں زینب کی نظروں کے سامنے ہوئی ہیں، شہر بانوں مچر رہی ہے کہ شاید میرا بیٹا میدان میں گیا تھا، اب دیکھو کہ کس سج دھج کے ساتھ واپس آتا ہے۔ جب آگے بڑھتے ہیں زینب آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے حسین ذرا علی اکبر کا چہرہ تو دکھا، اس کے چہرے پہ خون کا صحرا کیسا لگتا ہے، چہرہ تو دکھا۔ شہر بانو بھی تڑپ اٹھتی ہیں۔ حضرت امام حسین علی اکبر کے لاشے کو زمین پہ رکھتے ہیں، خون اچھال کر کہتے ہیں کہ اللہ اس بات پہ گواہ رہنا، میں اس دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں اس خون کا اجر تجھ سے مانگوں گا، اللہ گواہ رہنا۔ اگر تیری مشیت یہی ہے تو حسین راضی ہے، حسین راضی ہے، لیکن اے اللہ گواہ رہنا۔ اس کے بعد حضرت امام قاسم کی شہادت ہوتی ہے، پھر وہ شیرخوار بچہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے، اور آخری وقت آتا ہے حضرت امام حسین کا مقتل کی طرف جانے کا۔ جب مقتل کی طرف نکلتے ہیں حضرت زینب راستے میں کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب تو گھوڑے پہ سوار ہونے لگتا تھا تو تیرے غلام رکاب پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ چڑھاتے تھے، لیکن اے حسین آج تو سارے شہید ہو گئے، نہ کوئی بھائی نظر آتا ہے، نہ کوئی عزیز نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی بیٹا نظر آتا ہے، ارے نہ کوئی دوست، نہ کوئی مونس و غمخوار نظر آتا ہے، لیکن اے حسین تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، تنہا نہ سمجھنا، آج علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے۔ اے حسین اگر کوئی اور نہیں تو کیا ہوا، چل میں اپنے ہاتھ کو رکاب بناتی ہوں، میرے ہاتھ پہ پاؤں رکھ اور گھوڑے پہ سوار ہو جا، سوار۔ حضرت امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں۔ الصواعق المحرکہ میں اس بات کو لکھا گیا، حضرت ابن عساکر نے اس کو بیان کیا، حضرت طبرانی نے اس کو معجم میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں۔ حضرت امام حسین بے قرار ہو کے ذوالجناح کو کہتے ہیں کہ ذوالجناح اب تو میری
قربانی کا وقت آ گیا ہے، اب تو وقت بہت قریب ہے۔